سوال جو ہے وہ لازمی ہوں گے۔ آپ نے آج کے لیکچر میں ہسٹری آف اسلام اور اس میں خاص طور پر ہسٹری آف پاکستان کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے۔ ہم یہاں پر سب سے پہلے جو ایک تعارف پیش کریں گے وہ چونکہ آج ہم نے ہسٹری کے حوالے سے آخری لیکچر ہے اور وہ ہم نے بنو عباس پہ اور اس کے ساتھ ساتھ جو سوال ہوں گے ہمارے دولت عثمانیہ پہ، سلطنت اندلس پہ، یہ ساری باتیں صرف آپ نے مختصر اس کا جائزہ لینا، آپ نے کیسے پڑھنا ہے اس کو، یہ میں نے آج آپ کو بتانا ہے۔ اور کچھ اہم چیزیں جو خاص طور پر کروسیڈز ہیں، صلیبی جنگیں ہیں، ان کے حوالے سے بھی آپ کو بتانا ہے، اور کچھ اہم لوگ ہیں، فرقے ہیں، ان کے حوالے سے آپ کے ساتھ ڈسکشن کرنی ہے۔ توجہ کرنی ہے آپ نے، کیونکہ اس لحاظ سے آج کی جو باتیں ہوں گی وہ انشاءاللہ تعالی انتہائی اہم باتیں ہوں گی۔ تو سب سے پہلے آپ کو بتا دیں بنو عباس کے حوالے سے۔ بنو عباس یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے ہے۔ اب یہاں پہ یہ فاطمی اولاد نہیں ہے، یہ بھی ایک آپ نے بات یاد رکھنی ہے، کیونکہ فاطمی حکومت کا بھی قیام ہوا ہے بنو عباس کے دور کے اندر ہی، مگر یہ حکومت اب براہ راست اگرچہ یہ نعرہ اہل بیت کا لے کے نکلی تھی، یہ نعرہ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اور عباسیوں کا نعرہ تھا وہ لے کے نکلی تھی، مگر یہ حکومت، یہ سوال آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ کیا بنو عباس کی حکومت اہل بیت کی حکومت تھی یا نہیں؟ تو یہ اہل بیت سے مراد حقیقت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواج ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں اور بیٹیاں ہیں۔ تو ایک معروف جو کہا جاتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بنو عباس سے مراد یہ حضرت حسن یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے چلنے والی سلطنت ہے، وہ ہے، تو یہ وہ والی سلطنت نہیں ہے، تو یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلنے والی سلطنت ہے۔ یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ لاسٹ ٹائم لیکچرز کے انٹرویو میں کچھ سوالات ایسے بھی ہوئے، انہوں نے پوچھ لیا کہ یہ سلطنت تو چل رہی تھی بنو امیہ کی، اور اس کے بعد بنو امیہ کے کو جو واقعہ لے کے ڈوبا ہے وہ سانحہ کربلا، ایک بڑا معروف واقعہ وہ لے کے ڈوبا، اور اس وجہ سے لوگوں کے اہل بیت کے ساتھ محبت تھی، تو پھر یہ بنو عباس کہاں سے آ گئے؟ تو اس لحاظ سے آپ نے اس کا ایک مدلل جو جواب ہے وہ اس کا تیار کرنا ہے۔ تو یہ ابو العباس الصفاح جو ہے وہ ان سے یہ حکومت آگے چلی ہے، ابو العباس الصفاح۔ اب ذرا سن لیں کہ عباسی خلفاء جو ہیں یہ اس کو حکومت دلانے والا اور اس کا روح رواں جو ہے وہ تھا ابو مسلم خراسانی۔ ابو مسلم خراسانی جو ہے ابراہیم بن عثمان اس کا اصل نام ہے، ابراہیم بن عثمان، اور یہ ایک پارسی تھا، پارسی یعنی کہ ایرانی شخص تھا ابو مسلم خراسانی۔ اب اس نے جو بنو امیہ کے خلاف ایک محاذ کھڑا کیا اور اس محاذ کی قیادت اس نے خود کی، اور یہ اتنا نڈر تھا اور اتنا چلاک تھا، زیرک تھا کہ اس نے بہت کم عرصے کے اندر اپنی جو ایران کے اندر ایک بڑی طاقت کو جمع کر لیا تھا۔ اس لحاظ سے آپ نے ان کے حوالے سے آپ کو پتہ ہونا چاہیے ابو العباس پہ۔ اس پہ میں آپ کو ایک کتاب ریکمنڈ کروں گا، صرف آپ اگر وہی پڑھ لیں تو وہ آپ کے لیے انشاءاللہ کافی و شافی ہے۔ وہ کتاب کون سی ہے؟ وہ میں نے کتاب آپ کو جو انٹر کے اندر کتاب بتائی تھی نا، جو شیخ محمد رفیق کی سٹینڈرڈ بک والوں کی، وہ تاریخ اسلام ہے 12ویں جماعت کے اندر، تو وہ کتاب آپ نے اگر عباسیوں پہ پڑھنی ہے نا تو وہ کتاب آپ پڑھ لیں، اور اس میں کرامتہ، اس میں برامکہ، اس میں معتزلہ، اس میں اسماعیلیہ،
اس میں اسنا عشریہ اور یہ سارے جتنے بھی فرقے ہیں اور صلیبی جنگیں ہیں ان کے حوالے سے بڑی تفصیل کے اندر ایک مدلل وہاں پہ بات، یعنی کہ آپ کو عام فہم سمجھانے والی ہے، لہذا اس کو پڑھ لیں۔ تو آپ نے کم از کم عباسی خلفاء کی جو تعداد ہے وہ 36 اور 37 بتائی جاتی ہے، بہرحال کہ ہاں یہ 36 معروف ہے، ٹھیک ہے، تو 37 والا آپشن بھی معروف ہے۔ سو اس میں آپ 36 37 کی بات یاد رکھیں، 37 زیادہ قوی ہے، 37 زیادہ قوی بات ہے۔ اب ہم یہاں پہ بات کرتے ہیں کہ بنو عباس کا جو پہلا حکمران ہے وہ کون ہے، یہ بس آپ کو یاد ہونا چاہیے، اور اس کی حکومت کو کامیاب کروانے والا کون تھا، وہ ابو مسلم خراسانی تھا۔ اور پہلا حکمران کون تھا، ابو العباس صفا۔ اب صفا جو ہے یہ اصل خون ریز کو کہتے ہیں، تو صفا یہ ابو العباس تھا، یہ انتہائی ظالم اور خون ریزی کرنے والا تھا، اس وجہ سے اس کے نام کے ساتھ صفا لکھا جاتا ہے۔ تو یہ چیز آپ کو انٹرویو میں پوچھی جانے والی ہوتی ہے، انٹرویو میں سوال وہی معروف ہوتے ہیں کہ آپ یہ بتائیں، مگر اس میں سے کچھ چیزیں ایسی پوچھ لیتے جس کی طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا، لہذا آپ نے پہلا عباسی حکمران اور حقیقی حکمران جس کو کہا جاتا ہے وہ ابو العباس الصفا ہے، ابو العباس الصفا ہے۔ اب یہاں پہ آپ کو کچھ اور بھی آپ کو باتیں بتاؤں کہ اس نے ہی ابو مسلم خراسانی کو قتل کروایا، یعنی کہ اپنا جو کمانڈر تھا جو بنو عباس کی حکومت کو لانے والا تھا، اس کا نام تھا ابو مسلم خراسانی، تو اس کو بھی قتل کروا دیا، تو اس وجہ سے اس کو صفا بولا جاتا ہے کہ یہ انتہائی ظالم تھا۔ اس کے بعد یہ ہم بات کرتے ہیں بنو عباس کے دوسرے حاکم اور کامیاب جو حاکم ہے وہ ہے ابو جعفر منصور، ابو جعفر منصور، اور یہ 136 ہجری سے 158 ہجری تک یہ حاکم رہے، تقریباً 22 سال، اور یہ سب سے بڑا عرصہ ان کا ہے۔ ابو جعفر منصور کا 22 سال تک یہ حاکم رہے ہیں، اور عبداللہ بن محمد ان کے والد کا نام تھا، اور والدہ کا نام تھا سلامہ، والدہ کا نام تھا سلامہ، تو اس لحاظ سے آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اس کے بعد مہدی موسیٰ ہادی، یہ حکمران تھے محمد مہدی، اور اس کے بعد ان کا بیٹا تھا مہدی کا ہارون الرشید۔ اب یہاں پہ یہ شخص بڑا معروف ہے اور یہ چوتھے نمبر پر بادشاہ بنا ہے عباسی خلفاء کا، ہارون الرشید، جو کہ طرطوس کے اندر ان کی قبر ہے، اور 148 ہجری میں پیدا ہوئے تھے، 148 ہجری میں یہ پیدا ہوئے ہیں۔ یہ چیز یاد رکھنے والی نہیں، مگر ہارون الرشید کے 2-3 کارنامے یاد آپ نے ضرور رکھنے ہیں۔ اس کے بعد ہارون الرشید کے بعد ان کے بیٹے تھے امین اور مامون۔ ہارون کے بیٹے تھے دو، ہارون کے بیٹے تھے دو۔ ہارون کی بیوی کا نام تھا زبیدہ، ہارون کی بیوی کا نام یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے، ہارون کی بیوی کا نام تھا زبیدہ، اور جو ہے مامون جو ہے یہ بیٹا تھا بڑا، جو اس کے جو اس کی بیوی تھی مراجل ہارون کی، یہ وہاں سے تھا، یعنی کہ ہارون کے 2 بیٹے مامون اور امین، یہ دونوں بھائیوں میں پھر لڑائی ہوئی، دونوں بھائیوں میں لڑائی ہوئی، اور اسی طرح امین الرشید کو طاہر بن حسین نے جو قتل کروا دیا، امین الرشید کو طاہر بن حسین نے قتل کیا۔ تو اس طرح پھر مامون الرشید کا ایک دور آتا ہے، اور مامون الرشید وہ شخص ہے جس کا جو ہے جعفر برامکی اتالیق ٹھہرا، جعفر برامکی اتالیق ٹھہرا، یعنی کہ برامکا خاندان کو اگر جو بہت زیادہ ان کو تقویت ملی ہے تو اس دور میں ملی ہے مامون الرشید کے دور میں۔ تو ہارون جو ہے یہ چوتھے ہادی کے بعد 5واں نمبر ہی بنتا ہے، تو ہادی کا جو عرصہ ہے وہ بہت کم گنا جاتا ہے، اس لحاظ سے معروف جو ہے چوتھے نمبر پر، بہرحال اس کو آپ 5ویں نمبر پہ بھی آپ اس کو کاؤنٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو نا صرف اور صرف اس میں سے ہر ایک کی ترتیب یاد رکھنا ضروری نہیں ہے، پہلے 2 بادشاہوں کا نام یاد رکھ لیں، اور یہاں پہ معروف ہے ہارون الرشید اور امین الرشید، اور مامون اور امین، ان کی لڑائی کا آپ کو پتہ ہو،
اور اس کے ساتھ ہارون الرشید کے کارناموں کا پتہ ہو، بس یہ بڑا اہم ہے اس میں یاد کرنے والا۔ اور اس میں آپ سارے اتنے باللہ ہیں، اتنی نسبتیں ہیں، 37 خلفاء کے آپ نام یاد رکھ سکتے نہیں، مشکل ہے۔ سو آپ نے پہلے حکمران اور آخری حکمران اور ان کا یعنی کہ 4 لوگوں کے نام صرف آپ یاد رکھ لیں بنو عباس میں، تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہوگا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے معتصم باللہ، واثق باللہ، جعفر متوکل اللہ اور منتظر باللہ، یہ سارے نام آ جاتے ہیں۔ تو مستعصم باللہ جو ہے یہ آخری حکمران ہے عباسیوں کا، جس کا دور خلافت ختم ہوتا ہے 1258 کے اندر، جو غروب کہتے ہیں بغداد، جو بغداد کے دور کا ختم ہونا ہے، تو وہ زوال بغداد ہے، تو اس سے اس کا دور ختم ہو جاتا۔ مستعصم باللہ، اور کامیاب ترین جو حکمران ہے وہ ابو جعفر منصور ہے۔ تو 36 خلفاء معروف ان کے ہیں۔ یہاں پہ صرف آپ نے یہ چیزیں یاد رکھنی ہیں، مگر کچھ چیزیں اس میں سے آپ کو مشکل بھی آ سکتی ہیں۔ ہارون اور امین کی والدہ کا نام زبیدہ اور مامون کی والدہ کا نام مراجل تھا، تو اس حوالے سے بھی آپ کو کچھ پتہ ہونا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ برامکا کون تھے، برامکا کے حوالے سے آپ کو یہ لازمی پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کون سے لوگ تھے اور کہاں تھے۔ برامکی اصل میں ایرانی نسل کے لوگ تھے، اور ان کے آباء و اجداد جو ہے عباسی سلطنت کے مامون کے دور میں یہ لوگ آئے تھے۔ تو جعفر برامکی یہ پہلا تعلیق ٹھہرا ہے مامون الرشید کا۔ تو یہ برامکا جو ہے اس کے حوالے سے 2015 کے انٹرویو میں بڑے سوالات ہوئے ہیں، تو ہر ایک بندے سے یہ پوچھا گیا تھا کہ برامکی کون ہے۔ سو آپ نے ایک اسائنمنٹ یہ ہے کہ آپ نے برامکا کا، آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے ابھی بول کے کہ 5-6 جو فرقے ہیں ان کے آپ نے 3 لائنوں میں یہ تعارف لکھنا ہے۔ آج یہ ہماری یہ پڑھنے والی آخری کلاس، اس کے بعد اگلے ہفتے میں ایک کلاس ہوگی ہماری فقہ پہ، اور ہمارا یہ کام مکمل ہو جائے گا۔ پھر ایک کلاس آپ کے انٹرویو کے آداب پہ، ایٹیکیٹس اور آپ کی پریزنٹیشن پہ ہوگی کہ اگر پریزنٹیشن لے لی جائے تو وہ کیسے دینی ہے۔ تو اس لحاظ سے آپ نے جو کل پڑھنا ہے وہ آپ کا اس پورے ویک میں، کل نہیں، اس پورا ویک آپ نے ان چیزوں پہ لگانا ہے، بنو امیہ پہ، بنو عباس پہ، اور تاریخ برصغیر و پاکستان پہ۔ تو آپ نے اس میں جو چیزیں پڑھنی ہیں وہ میں کچھ بتا رہا ہوں اور کچھ آپ نے کرنی ہے۔ برامکی بتا دیا۔ دولت طاہریہ کا بانی کون تھا؟ دولت طاہریہ جو ہے اصل میں نا، یہ دولت طاہریہ یہ عباسیوں کی سلطنت اتنی سنبھالی نہیں گئی، اور عباسیوں کے دور حکومت کے دوران ہی مسلمانوں کے کئی علاقوں میں اور حکومتیں چل رہی تھی، جیسا کہ حکومت ایک چل رہی تھی معروف جو ہے دولت ادریسیہ، جس کے حسین بن علی تھے، اور یہ ادریسیہ افریقہ کے اندر ایک حکومت، وہاں پہ ادریسیہ سلطنت چل رہی تھی۔ تو دولت طاہریہ ایک علاقے میں، سوڈان کے علاقے میں یہ کہا جاتا ہے کہ طاہر بن حسین کی ایک حکومت چل رہی تھی، اور ایسے ہی مصر کے اندر اس وقت فاطمی حکومت چل رہی تھی، اور ایسے ہی جو اندلس ہے اس وقت وہاں پہ جو حکومت چل رہی تھی وہ ایک الگ حکومت چل رہی تھی عبد الرحمن اول کی، تو وہ بنو امیہ کے تھے، تو اس لحاظ سے اموی حکومت بھی چل رہی تھی، مگر اس وقت ایک نام جو تھا معروف نام وہ بنو عباس کا ہی لیا جاتا تھا، تو خلیفہ بنو عباس کا ہی مانا جاتا تھا۔ تو یہ اس دور میں مختلف سلطنتیں چلتی رہی ہیں۔ سو آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ دولت ادریسیہ اور دولت جو ہے طاہریہ یا فاطمی حکومت، یہ کس دور حکومت میں رہی ہیں، بنو امیہ کی یا بنو عباس کے؟ تو اگر آپ کہیں کہ بنو عباس کے، تو پھر کہیں گے تو پھر بنو عباس کی حکومت کدھر تھی، تو پھر ان کی حکومت کیسے بن گئی؟ تو یہ آپ نے بتانا ہے کہ ان کی حکومت مخصوص علاقوں میں تھی، جبکہ جیسا کہ مصر کے اندر فاطمی تھے، اور اندلس کے اندر کون موجود تھے؟ اموی موجود تھے، اور ایسے ہی افریقہ کے اندر جو ہے ادریسیہ حکومت قائم ہو گئی تھی، اور اس کے ساتھ اور بھی ذیل میں کئی حکومتیں کام کر رہی تھیں، کیونکہ بنو عباس کے خلفاء جو ہے وہ اکثر نااہل ثابت ہوئے ہیں اور اس کو قابو نہ کر سکے۔ اسی طرح آپ کو
جو مشہور فرقے ہیں ان کے حوالے سے آپ کو لازمی پتہ ہونا چاہیے کہ اسماعیلیہ کون ہے۔ اسماعیلیہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ شیعہ کی ایک شاخ ہے، خلافت حضرت شیعہ کی ایک شاخ ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ خلافت جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاطمی اولاد کا حق ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور مسئلہ ہے کہ ایک زیدیہ فرقہ بن گیا، ٹھیک ہے، تو زیدیہ فرقہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی غیر فاطمی اولاد کا حق ہے خلافت، تو اسماعیلیہ کہتے تھے کہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی فاطمی اولاد کا حق ہے، اور اس کے سوا وہ کہتے ہیں جو بھی کوئی خلیفہ بنے گا وہ غاصب ہوگا۔ اور اس کے آگے پھر اسماعیلیہ کے 3 گروہ بنے، جس میں سے زیدیہ، ایک زید بن علی بھی ہیں، ان کے بارے میں بھی یاد رکھنا ہے، انہوں نے بھی خروج کیا تھا بنو امیہ کے خلاف، یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے۔ زیدیہ ہے، ان کا عقیدہ تھا کہ دوسرے بھی حقدار ہو سکتے ہیں۔ اب زیدیہ عقیدہ والے وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ خلافت کا حقدار نہ صرف فاطمی اولاد ہیں بلکہ ان کے ساتھ کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، مگر تعداد میں ان بہت کم ہے۔ امامیہ وہ فرقہ ہے جو اصل میں 12 اماموں کے قائل ہے، اور ان کی تعداد سب سے زیادہ ہے فرقہ امامیہ کی، اور کہسانیہ بھی، مگر یہ کہسانیہ فرقہ جو ہے یہ زیدیہ کے ساتھ ہے۔ تو امامیہ اصل میں جو فرقہ چلتا ہے نا، یہ شیعہ کے جو امام ہے، چھٹے امام جعفر رحمت اللہ علیہ، ان کے حوالے سے 2 گروہ بنے، ایک اس میں سے گروہ سبیہ کہلاتا ہے، یعنی کہ جو 7 اماموں کا قائل ہے، اور یہ اسماعیلیہ کہلائے۔ اب جو 7 اصل میں نے آپ کو بتا دیا کہ شیعہ کی شاخ جو ہے اس میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی فاطمی اولاد کا حق ٹھہراتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ اس کے علاوہ کوئی بنے گا تو وہ غاصب ہوگا۔ آگے ان فرقوں میں سے 3 فرقے، ایک زیدیہ ہے، ایک ہے امامیہ، ایک اسماعیلیہ ہے۔ تو زیدیہ فرقہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ بھی بن سکتے ہیں، وہ ان سے حضرت زید سے چلے، اور جو امامیہ ہے ان کی تعداد جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، یہ کہسانی اور زیدیہ جو فرقہ تقریباً سیم ہے۔ تو امامیہ جو ہے یہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں اس کے 2 گروہ بنے ہیں۔ ایک گروہ سبیہ ہے جو 7 اماموں کا قائل ہے، وہ سبیہ، اور یہی اصل میں اسماعیلیہ کہلاتے ہیں۔ اور جو اسی طرح گروہ اثنا عشریہ، یعنی کہ جو 12 فرقوں کا قائل ہے، ان کا نام ہے گروہ اثنا عشریہ، اور ان کا عقیدہ ہے کہ امام جعفر نے اپنے بیٹے اسماعیل کو جانشین مقرر کیا تھا، پھر ناراض ہو کر موسیٰ کاظم کو انہوں نے بنا دیا اور اسماعیل فوت ہو گئے، مگر شیعان علی کے لوگوں نے موسیٰ کاظم کو امام ماننے سے انکار کر دیا۔ اس لیے جنہوں نے مان لیا کہ بس امام ہمارے اسماعیل تک ہے، موسیٰ کاظم نہیں ہے، وہ اسماعیلیہ ٹھہرے، اور جنہوں نے مان لیا کہ موسیٰ کاظم ہے وہ اثنا عشریہ بنے۔ یہ آپ نے تفصیل برل میں نے آپ کو بتا دی، ممکن ہے کہ آپ کو کچھ اس میں سمجھ کم آئی ہو، مگر اس کو پڑھیں گے تو مزید آپ کو سمجھ آ جائے گی، اس لحاظ سے پریشان نہیں ہونا۔ میں اس لیے آپ کو صرف چیزیں بتا رہا ہوں کہ آپ نے یاد کیا کیا کرنا ہے۔ اور یہ دیکھ لیں، کل بدھ ہے، جمعرات، جمعے والے دن میں نے ہر صورت تمام لوگوں سے انشاءاللہ یہ اسائنمنٹ لینی ہے، یہ والی۔ اس کے بعد ہے کرامتہ کے حوالے سے بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ اسماعیلی فرقہ کی ایک شاخ ہے عبداللہ جو حمون جو ہے دائیوں میں سے ایک دائی حمدان تھے، اور انہی کا لقب ایک کرامتہ تھا، حمدان کا لقب تھا کرامتہ، اور یہ اسماعیلی فرقے کی ایک شاخ ہے۔ اصل میں یہ سرخ آنکھوں والے تھے، اس وجہ سے ان کو کرامتہ کہا جاتا ہے، سرخ آنکھوں والا، یعنی کہ انہوں نے علاج بھی کروایا تھا، تو چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا تھا، اس لیے ایسے، یعنی کہ یہ مختلف توجیحات ہیں جو بیان کی جاتی ہے کہ ایک اس کی آنکھیں سرخ ہے اس وجہ سے اس کو کرامتہ بولا جاتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا تھا اس وجہ سے اس کو کرامتہ بولا جاتا ہے، تو یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اور اس کے بعد صلیبی جنگیں ہیں، صلیبی جنگوں کے حوالے سے اس کی ابتدا کب سے ہوتی ہے؟ 1057 سے اس کی ابتدا ہوتی ہے، اور اس کے مختلف ادوار ہیں، تو پہلا دور جو ہے عیسائیوں نے اس میں فلسطین کو فتح کر لیا، اور 1099 میں
عیسائیوں نے فلسطین پر قبضہ کر لیا، اور پھر اس کا دوسرا دور آتا ہے، اور پھر تیسری صلیبی جنگ لڑی جاتی ہے جس کے اندر زنگی خاندان آتے ہیں، عمار اور نور الدین، اور آخر صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، پھر اس دور کے اندر وہ اپنے علاقے بیت المقدس کو واپس لیتے ہیں۔ تو آپ نے صلیبی جنگوں کا تعارف، کرامتہ، اسماعیلیہ، اثنا عشریہ اور اخوان الصفا اور معتزلہ، اشاعرہ، خوارج، ان تمام کے بارے میں آپ نے چھوٹے چھوٹے نوٹس بنانے ہیں جن پہ آپ نے ہر ایک فرقے کے عقائد، ایک یہ دو عقائد یا ان کے تعارف پہ 5-6 لائنیں آپ نے ضرور لکھنی ہے۔ لہذا آج جو میں آپ کو بتایا ہے ابھی بنو عباس کے حوالے سے، وہ ان فرقوں کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا ہے، آپ اس کو اچھی طرح ذہن میں رکھیے گا۔ اور ایک کتاب اس پہ ریکمنڈ کی ہے، وہ کتاب آپ میں سے ہر ایک نے لازمی پڑھنی ہے، اور وہ کتاب کا نام ہے جو تاریخ اسلام شیخ محمد رفیقی، 12ویں کلاس کے اندر وہ کتاب موجود ہے، اور میں نے کئی لوگوں کو وہ پارسل میں بھی سینڈ کی ہے، تو آپ نے اس کو پڑھ لینا ہے۔ تو آج جو ہمارا بنو عباس کا تھا وہ آج یہی ہے۔ اس کے بعد جو آپ کو چیزیں چند ایک بتانی ہے، اس میں آپ نے تتاری فتنہ جو ہے، چونکہ تتاری، چنگیز خان، ہلاکو، ان سب کا تعلق جو ہے نا وہ بنو عباس سے ہے۔ سو آپ نے بنو عباس کی اور اس بک کو آپ نے بہت اچھی طرح پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ کو یہ بتا دوں کہ انشاءاللہ تعالی آپ کا جو نیکسٹ ہمارا سیشن ہے اس میں ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جب انٹرویو ہونے ہیں تو اس سے پہلے کم از کم میں روزانہ میں سے 5-6 لوگوں کو، 10 لوگوں کو کہوں گا کہ وہ آج اپنے اس ٹاپک کو تیار کر کے آئیں، اس پہ آج ان سے سوالات کیے جائیں گے، اور 5-5 منٹ آپ میں سے سب نے وہاں پہ بولنا بھی ہوگا۔ تو یہ بھی آپ کے لیے ضروری ہے، تاکہ اب میں نے پڑھا دیا ہے، بتا دیا ہے، اب آپ کے بولنے کا وقت ہے کہ آپ نے کچھ ہمیں بتانا ہے کہ کیا کچھ سیکھا آپ نے، کیا نہیں سیکھا۔ تو اس کے بعد آپ کو ہم بتا دیتے ہیں ذرا سلطنت عثمانیہ۔ جو سلطنت عثمانیہ کا جو تعارف ہے وہ میں نے اس پہ آج آپ کو نا سلطنت عثمانیہ کا صرف ایک لیکچر سینڈ کروں گا، بس اس کو سن لیجئے گا، یا پھر یہ نوٹس ہیں آپ اس کو سن لیجئے گا۔ اور اس کی جو بانی ہیں وہ آپ کو میں جو بتا دوں، وہ عثمان ہے، عثمان خان۔ ترک نسل تھے، تورانی تھے، وسط ایشیا میں رہنے والے، بھیڑ بکریاں چرانے والے لوگ تھے، اور اناطولیہ کے مغربی کنارے میں یہ آباد ہو گئے تھے، اور انہوں نے یہاں پر آ کر اسلام قبول کر لیا تھا۔ تو اس کے مختلف بادشاہ آئے ہیں، اور سلطان محمد فاتح اس کا سب سے مشہور و معروف بادشاہ ہے، اور امیر تیمور جو ہے اس حوالے سے بھی، اور خان جو ہے، اور مراد اول، پھر آگے یہ سارے برحال آپ ان کے یاد رکھ لیں کہ سب سے بنیادی جو ہے عثمان خان، ان کا اتا ترک جو ہے نا، وہ ارطغرل نہیں ان کا کہنا، بلکہ ارطغرل جو ہے اس کے بعد ان کے بیٹے جو ہے نا انہوں نے اس کی بنیاد رکھی تھی۔ تو ارطغرل کے بعد اس کا بیٹا تھا عثمان، جو قبیلے کا سردار بنا تھا، اور عثمان نے پھر مستقل جو حیثیت اختیار کی تھی۔ یہاں پہ جو ہمارے لوگوں نے انٹرویو جو ٹیسٹ میں سوال لگایا ہے نا، وہ سب نے ارطغرل لگا کے آئے۔ دیکھیں ارطغرل عثمان سلطنت عثمانیہ، یہ بھی یاد رکھنا آپ نے، کیونکہ یہ خلافت تھی، تو یہ خلافت عثمانیہ سلطنت میں کیسے بدل گئی؟ تو اس وقت کا جو حکمران تھا سلجوقی تغرل بیگ، تو وہاں سے انہوں نے تتاریوں کو ختم کیا، اور تتاریوں کو ختم کرنے کے بعد سلجوکیوں کے زوال کے دور میں ایک ترک تھا جس کا نام تھا ارطغرل۔ اس وقت چونکہ تغرل بیگ جو ہے، تغرل بک جو ہے، اس کو عروج ملا تھا سلجوکی سردار، مگر تتاریوں نے اس کو ختم کر دیا۔ اب سلجوکیوں کے جب زوال کا دور تھا تو اس وقت ایک سردار نے ایک ہمت کی، اس کا نام تھا ارطغرل، اس نے ساتھ دیا، اور پھر اسی طرح انہوں نے تتاریوں کو شکست دی، اور جو سلطنت ہے وہ سلجوکیوں سے نکل کر ارطغرل کی طرف آ گئی۔ تو ارطغرل جو ہے وہ خود مختار حکومت اس نے قائم کر لی تھی، اگرچہ اس نے اس کی معاونت کی تھی مگر خود مختار حکومت بنا لی، اور اس کے بعد مشرقی روم سے اس کی سردیں ملتی تھی، اور پھر وہ سلجوکی ختم ہو گئے۔
ارطغرل رہ گیا، اور ارطغرل کے بعد باقاعدہ طور پر سلطنت عثمانیہ کی جو بنیاد ہے اس کے بیٹے عثمان خان، عثمان جو ہے وہ قبیلے کا اس وقت سردار تھا، اور اس نے مستقل بادشاہ کی حیثیت اختیار کی۔ یہ سوال 2017 کے اندر انٹرویو میں پوچھا گیا تھا کہ سلطنت عثمانیہ کو سلطنت عثمانیہ کیوں کہا جاتا ہے، یہ عثمان کیسے اس کے اندر آ جاتا ہے؟ تو پھر آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے یہ ارطغرل کا بیٹا تھا، اور ارطغرل کی اپنی کوئی خود حکومت نہیں تھی، یہ ایک ترک باشندہ تھا، اور اس نے اپنے ایک نڈر اور بہادر ہونے کی بنا پر سلجوکیوں کا ساتھ دیا، اور ساتھ دینے کے بعد اس نے شہرت حاصل کی، اور شہرت حاصل کرنے کے بعد سلجوکیوں کی بجائے اقتدار خود حاصل کر لیا، اور ایک جگہ پر اور ایک علاقے پر خود مختار حکومت بنا لی۔ یہ آپ کو میں نے بتانا مقصود تھا۔ اور اس کے بعد ان کا بیٹا آ گیا عثمان خان، اور اس کے بعد اور خان مراد اول، اور اس کے بعد با یزید اول۔ یہ 2-4 بادشاہوں کے نام آپ نے لازمی یاد بتانے ہیں۔ تیمور خان کا بھی یہ بڑی ایک عجیب داستان ہے، اس کو سن لیجئے گا تو ذرا آپ کو بھی آئیڈیا ہوگا۔ محمد اول آ جائے گا، پھر مراد ثانی آ جائے گا، پھر سلطان محمد فاتح۔ آپ اس پہ تھوڑا سا آپ نے لازمی پڑھنا ہے، چونکہ یہ ایک جو لبرل قسم کا تھا، اور اس نے پھر آ کے جو قسطنطنیہ اس کو فتح کیا اور اس کا محاصرہ کر لیا، اور عیسائیوں کو اس نے بہت زیادہ اس میں شکست دی۔ بہرحال یہ اس کے بعد آپ نے جنگ بلقان کو دیکھنا ہے، تو ترکی کا اس کے اندر نقصان ہوا تھا۔ جنگ بلقان 1912 میں ہوئی ہے، جنگ بلقان 1912 میں، یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اور 5 اکتوبر 1912 کو پھر ایک معاہدہ ہوا ترکی اور اٹلی کے درمیان، جو معاہدہ لوازن ہوا ہے، یہ آپ نے معاہدہ لوزان ہوا ہے، یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اور اسی طرح جو ہے کریٹ عظیم طاقت روس، فرانس، برطانیہ، یہ پہلی جنگ عظیم اول کب ہوئی ہے؟ پہلی جنگ عظیم اول جو ہے وہ 1914 کو ہوئی ہے۔ فریق اول یہ آپ نے یاد رکھنے ہیں، فریق اول برطانیہ، روس، فرانس، سربیا بھی اس کو کہتے ہیں، سربیا بھی کہتے ہیں، اس میں شامل تھا۔ پھر سن لیں، روس، برطانیہ، فرانس، یہ فریق اول۔ فریق ثانی جرمنی اور آسٹریا، اور ان کا ساتھ دیا تھا ترکی نے۔ تو آپ سے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ جنگ عظیم اول جو 1914 میں شروع ہوتی ہے، تو اس میں فریقین کون کون سے تھے؟ تو وہ آپ بتا دیں کہ فریق اول جو ہے وہ فرانس، برطانیہ اور رشیا، اور فریق ثانی جو ہے وہ تھا جرمنی اور آسٹریا، ویانا جہاں پہ ہے آسٹریا کے اندر۔ اچھا، یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ پھر ترکی اس میں کیسے شامل ہو گیا؟ تو پھر ترکی نے جرمنی کا ساتھ دیا تھا، اس کی بھی وجہ تھی کہ برطانیہ کے ساتھ جنگی جہازوں کی لڑائی، ترکی نے جرمنی سے جہاز خرید لیے۔ تو اس وجہ سے اب جو ہے اپنے مقاصد کو پانے کے لیے ترکی نے پھر نہ چاہتے ہوئے بھی ترکی نے ان کا ساتھ دیا جرمنی کا۔ تو اس لحاظ سے ترکی اس جنگ میں انوالو ہوا، اور پھر یہ خلافت 1919 میں اس کو ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے، اور اس کے بعد جو ہے ترکی ایک الگ سلطنت بنا، اور ایک معاہدہ ہوا 1923 کے اندر، جس معاہدے کے تحت بہت ساری پابندیاں اور بہت سارے معاملات ترکی پہ ہوئے۔ جو معاملات 100 سال کا ایک معاہدہ تھا، جو ابھی 2023 میں ختم ہونے والا ہے، اور یہی وجہ کہی جا رہی ہے کہ ترکی اپنے آپ کو بہت زیادہ اس سے آگے لے کے جائے گا، کیونکہ اس معاہدے سے بہت زیادہ اس کو ختم ہونے سے بہت زیادہ اس کو فوائد ملیں گے، اور دنیا کے اندر ایک نام اس کا ابھرے گا۔ بہرحال یہ آج آپ کو بتایا میں نے، وہ آپ نے یاد رکھنا ہے ترکی کے حوالے۔ اس کے بارے میں اتنے سوالات نہیں ہوں گے، میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں، مگر صرف اتنا پتا ہو کہ آپ کو سلطنت عثمانیہ کا بانی کون تھا، اور سلطنت عثمانیہ کو عثمانیہ کیوں کہا جاتا ہے، سلطنت اندلس کا بانی کون تھا، اور سلطنت اندلس کو اندلس کیوں کہا جاتا ہے، یا اس کے اندر کون کون سے علاقے ہیں، جنگ عظیم کن کے خلاف ہوئی ہے، فریقین کون کون سے تھے، جرمنی کا ساتھ ترکی نے کیوں دیا تھا ساتھ، یہ آپ کو سارا پتہ ہونا چاہیے۔
تو یہاں تک ابھی ہم نے بات کر لی سلطنت عثمانیہ پہ بھی. اب ہم بات کرتے ہیں سلطنت اندلس پہ. تو سلطنت اندلس میں اموی حکومت ایک ان کے شہزادہ تھے عبد الرحمن، جو عباسیوں کے ظلم و ستم سے اصل میں عباسیوں نے تمام اموی شہزادوں کو قتل کروا دیا تھا. تو یہ ایک تھے جو بچ نکلے تھے اموی حاکم عبد الرحمن، اور یہ نکل گئے تھے اور انہوں نے پھر جا کر اسپین کے اندر اندلس کے اندر اپنی حکومت کی داغ بیل ڈالی تھی. اور یہ 138 ہجری میں، آپ کو پتہ ہے کہ 132 ہجری میں بنو امیہ کا خاتمہ ہوا ہے، اور پھر بنو امیہ کے لوگوں کو چن چن کے قتل کروایا گیا، اور پھر ایک کھانے پہ بلایا گیا ان کے شہزادوں کو، اور وہاں پہ ان سارے شہزادوں کو بھی قتل کروا دیا گیا. تو 300 سال تک پھر یہ اموی حکومت قائم رہی ہے، اور اس حکومت کو کوئی زیادہ خطرہ نہیں رہا. تو یہ اسپین کے اندر اندلس کے اندر قرطبہ جس کو کہا جاتا ہے، یا غرناطہ جن کے کہا جاتا ہے، یہ وہ سارے علاقے تھے. اور اندلس کی ترقی، اندلس کی لائبریری اور اندلس کے اندر جو مساجد، وہ ساری آپ کے سامنے ہے کہ شمالی افریقہ کے بالکل سامنے یورپ کے جنوب مغرب میں ایک جزیرہ نما زرخیز جگہ کا نام اندلس ہے، اور جس کے اندر پرتگال اور اسپین یہ دونوں ملک اس وقت اس میں موجود تھے، اور شمال میں اس کے فرانس موجود ہے. اور یہ 8ویں صدی میں ہسپانیہ پر غوطی خاندان حکومت کرتا تھا اس وقت. تو شاہ ہسپانیہ کا نام اونٹیزا تھا. تو اس وقت جہالت کا دورہ تھا، اور اس وقت راڈر کے خلاف بغاوت ہوئی، اور اس نے ونٹیزا کے خلاف بغاوت کی، اور اسی طرح راڈرک جو بادشاہ ہے وہ اس کا حاکم بن گیا. راڈرک کس کو بولتے ہیں، وہ حاکم بن گیا. اب جب حاکم بنا ہے راڈرک، تو اس نے خود مختار حکومت بنائی، اور اونچے طبقے کو اونچا کرتا گیا اور نچلا طبقہ پستا گیا. مزارعین کی حالت غیر ہوتی گئی، اور پھر اس نے اپنے صوبے دار ایک کاؤنٹ جولین جو ہے اس کی بیٹی سے اس نے زبردستی شادی کر لی تھی. اور اسی بات کا بدلہ لینے کے لیے کاؤنٹ جولین نے موسیٰ بن نصیر کو درخواست کی تھی، اور پھر طارق بن زیاد جو کشتیاں لے کے اسپین کے ساحل پہ اترے تھے، اور وہاں پہ انہوں نے اپنی کشتیاں جلا دی تھی. تو حاکم افریقہ جو ہے، حاکم افریقہ وہ موسیٰ بن نصیر تھے، اور ولید بن عبد الملک کے دور میں انہوں نے اجازت لی پھر اپنے بادشاہ تھے، اور 500 سواروں پر چھاپا مار دستہ بھیجا تھا. اور بربر غلام ظریف کی قیادت میں طارق بن زیاد گئے، اور پہلے دیکھا اور پھر حالات کا جائزہ لینے کے بعد پھر باقاعدہ وہاں پر جو فوج بھیجی گئی. تو 732 ہجری میں جو ہے جنگ میں پہلے ناکامی ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے آپ نے کامیابی حاصل کر لی. تو اس طرح عبد الرحمن اموی یہ پہلا اس کا بادشاہ ہے. ہشام بن امیہ کا پوتا تھا، ہشام بن امیہ کا پوتا تھا، اور اس شکست کھائی مگر یہ بچ نکلا تھا اور آگے نکل گئے. اس طرح آپ نے بس ان کے حوالے سے یاد رکھنا ہے. عبد الرحمن اول کے بعد ہشام، حکم اول عبد الرحمن دوم، ان کے 2-3 علاقے اور ان کی خصوصیات یہ آپ نے یاد رکھنے ہیں، اور کون کون سے جزیرے انہوں نے فتح کیے وہ آپ نے یاد رکھنے ہیں. اور اسی طرح یہ جو ہے اموی حکومت کے حوالے سے بھی بات ابھی مکمل ہو گئی. بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے ابھی؟ السلام علیکم. نہیں، میں لیکچر ویسے تو ختم ہے، میں ابھی بس ہسٹری آف بر صغیر اور ہسٹری آف پاکستان کے حوالے سے میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ اس میں سے آپ نے کیا کیا کرنا ہے، سوال کیسے ہوگا. اب لوگ پریشان ہو رہے ہوں گے کہ ہسٹری اتنی مشکل ہوگی یا اتنی چیزیں آئیں گی. دیکھیں، اتنے سوالات مشکل نہیں آئیں گے، مگر یہ سوال ضرور ہوں گے کہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ سلطنت اندلس کہاں قائم تھی، جبکہ اس وقت بنو عباس کی دور حکومت بھی ہے. تو یہ گھمانے پھرانے کے لیے آپ سے سوال پوچھے جائیں گے، تو آپ کو ان حوالے سے پتا ہو کہ سلطنت اندلس بھی بنو عباس کے ساتھ ساتھ چلی ہے. 132 میں اگر شروع ہوتی ہے نا، 132 ہجری میں سلطنت عباس بنو عباس کی، تو 138 میں 36 میں بلکہ 136 میں اموی سلطنت کا آغاز ہو جاتا ہے اندلس کے اندر. تو اس لحاظ سے یہ سوال، اور آغاز کرنے والے کون ہیں آپ کو پتا ہونا چاہیے. عبد الرحمن تھے جو اموی تھے، ہشام بن
کے پوتا تھے. تو اس لحاظ سے آپ نے بڑا چیزوں کو دیکھ دیکھ کے آگے چلنا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سمجھ جائیں گے. یہ سوال کرنے، یہ نہیں کہ آگے آپ پورے بادشاہوں کے قصے پڑھنا شروع کر دیں، ایک ایک بادشاہ کی ڈیٹیل پڑھنا شروع کر دیں، پھر تو آپ نہیں کر پائیں گے نا. یہ تو بہت لمبی چوڑی داستان ہے اور ایک لمبی لمبی ہسٹری ہے. ایسے آپ سلطنت عثمانیہ پہ سارے بادشاہوں کو پڑھنا شروع کر نہیں. قسطنطنیہ کا تھوڑا پڑھ لیں اور ارطغرل کے بارے میں تھوڑا سا پڑھ لیں، کیونکہ ڈرامہ بھی چل رہا تھا تو اس لیے ڈرامہ کرتے کرتے ہمارے لوگوں نے ماشاءاللہ ایم سی کیوز غلط کر لیا کہ ارطغرل ہی تھا، جبکہ عثمانیہ عثمان سے، عثمان خان ارطغرل کا بیٹا تھا. سو اس لحاظ سے آپ نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ سلطنت عثمانیہ کو عثمانیہ کیوں کہا جاتا ہے، اندلس کو اندلس کیوں کہا جاتا ہے. سلطنت عثمانیہ کے 2-4 بادشاہوں کے نام، سلطنت اندلس کے 2-4 بادشاہوں کے نام، اور قسطنطنیہ کیا ہے، سلطان محمد فاتح کون ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اور ایک آخری اور ہے، وہ ترکی کا، وہ کیا نام ہے ان کا، مصطفیٰ کمال اتا ترک. مصطفیٰ کمال اتا ترک، اس کے حوالے سے آپ کو لازمی پتہ ہونا. اور میں نے پوری تفصیل سے دیا ہوا ہے.